بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی کتابوں میں ایک بہت مشہور نام ورقہ بن نوفل کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے اور گھبرائے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل یہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی، دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں مشہور عیسائیت کے عالم تھے اور جو انجیل کتاب تھی اس کو یہ عربی زبان میں کتابت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کے سامنے پوری کیفیت حضرت خدیجہ نے بیان کی تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر بھی نازل فرمایا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور میں آپ کی اس وقت مدد کرتا۔ حضور نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں یہ کلام جس پر نازل ہوا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل کیا مسلمان ہو گئے تھے؟ اس کے بارے میں کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو بعض علماء کا یہ بھی ہے کہ وہ صحابی تھے، گویا انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور ان کو شرف صحابیت بھی حاصل ہوا۔ یہ قول امام طبری کا، امام بغوی جیسے زبردست عالموں کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا لیکن صحابیت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو لے کر کھڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حافظ ابن حجر بہت بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ نبوت کا اقرار تو انہوں نے کیا تھا لیکن شرف صحابیت انہیں حاصل نہیں ہو سکا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ ادیان سابقہ پر قائم تھے، بطور خاص وہ عیسائی مذہب پر باقی تھے جو اس وقت کا سچا اور صحیح مذہب تھا، لیکن ان کا انتقال وہ حالت ایمان میں ہوا ہے۔ اسی بات کو لے کر بعض نے ان کو صحابہ میں بھی شامل کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے جس سے مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے۔